لوگ ہمیشہ اداس ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کس دکھ تکلیف سے گزرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا بے نیاز ہونا ہی مجھے ہمیشہ پر امید رکھتا ہے کہ اگر وہ مجھے پوری کائنات بھی دے دیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ میری دعائیں قبول کر لیں تو ان کے خزانوں میں رتی بھر کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، تبھی ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں کہ ہمیں ہمارے گناہوں کے ساتھ قبول کرتے ہیں اور اپنے سامنے کھڑا ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ ہم تھک جائیں تو جائے نماز پر ہی سر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کر لیتے ہیں اور وہ خاموش رہ کر بھی ہمیں پرسکون کر دیتے ہیں، ہمارے سارے غم ہم سے لے لیتے ہیں۔ وہ بے نیاز ہیں کہ ہمیں بھی لوگوں سے وابستہ امیدوں سے بے نیاز کر دیتے ہیں اور ہم صرف ایک رب پر منحصر رہتے ہیں، ایسا رب جس کے حکم کے بغیر ایک بھی پتا نہیں گرتا، جو کالی رات میں کالے پتھر پر چلتی کالی چیونٹی کو بھی جانتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے بھی جانتے ہیں، وہ آپ کو بھی جانتے ہیں۔ یقیناً اللہ بے نیاز ہے، تبھی ہمیں نوازے جاتے ہیں۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ناراض ہے ہم سے؟ آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں۔ جو خطا ہوئی اس کا احساس ہو جانا بھی اللہ کا آپ سے راضی ہونے کا اشارہ ہے، بس اس کا اگلا قدم اللہ کی جانب محبت خلوص سے رجوع کر لینا ہے۔ اللہ ہم سے ناراض ہونے کے بہانے نہیں ڈھونڈتا، وہ اللہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ آپ کو محبت سے دیکھتا ہے، بے حد محبت سے۔ مجھے اس ساری دنیا میں واحد اس کے احساس میں یہ مان ملتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں کیسی بھی ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ مجھے تھامے ہوئے ہے، وہ مجھے تھامے رکھے گا، اور بس زندگی کی آزمائشوں کے تپتے صحرا میں اس ساری دنیا سے الگ بس ایک وہ میرا مان سہارا، میرا سائبان ہے۔ بس آپ بھی اللہ پر یہی مان رکھیں، یہی مان جینے کی وجہ، مرنے کی آسانی، مشکلوں میں جینے کی سر و سامانی ہے۔ باقی ہر شے کو فنا ہے، ہر آزمائش ہر شے کی حقیقت منکشف کرتے ہیں۔ واحد اللہ کو آپ کا رازدار، مہربان، قدردان۔ سب چھوڑ دینا، بس اللہ کو نہ چھوڑنا، اسے بدگمانی سے نہیں، امید کی نگاہ سے تکنا، اس کے سوا کوئی ہمارا نہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم خدا کے لیے اپنی خواہشات قربان کرو اور وہ تمہاری زندگی میں مشکلات رہنے دے، تمہیں ہمیشہ کے لیے اداس کر دے؟ تمہاری زندگی جو پہاڑ جیسی لگ رہی ہے، وہ تو بہت آسان اور بہت خوبصورت ہے، بس تمہیں اپنے دل کو راضی کرنا ہے اللہ کی رضا میں، اور اللہ سے کم اتنی محبت تو کرنی ہے کہ اس کی رضا کے لیے اپنی ہر چیز قربان کر دو۔ جب تک تمہیں اللہ سے ایسی محبت نہیں ہو جاتی، تمہیں بس تھوڑا سا صبر کرنا ہے۔ صبر کرنا بہت مشکل کام ہے، اور اس مشکل کام کا انعام بہت بڑا ملتا ہے، کبھی کن کی صورت میں، کبھی معجزوں کی صورت میں۔ اور جو دل اللہ سے اس کی رضا کے سوا کچھ نہیں چاہتے، وہ ہمیشہ ہر دعا کے ساتھ کن کا تحفہ لے کر جاتے ہیں، اور اللہ ان کے لیے معجزے بھی کرتے ہیں۔ بس تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لو، پھر اللہ تمہاری چاہت پر بھی کن کہہ دے گا۔ انسان اللہ کی محبت کو بہت دیر سے سمجھتا ہے، پھر جانتا ہے کہ وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے
کہ ہمیں ہمیشہ بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے۔ بس ہم ہی ہیں جو ضد پر اڑ جاتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ورنہ اس کے اختیار میں کیا نہیں ہے۔ وہ اگر چاہے تو ایک نافرمانی پہ ہمیں آسمان سے زمین پر دے مارے، مگر وہ ایسا کرتا ہی نہیں۔ اس کی رحمت اس کے غضب سے بہت وسیع ہے۔ کبھی مڑ کر ماضی کو دیکھو تو تم جانو گے کہ اس نے تمہیں کب کب اور کہاں کہاں سنبھالا۔ جب تم بالکل اکیلے تھے تب کہاں کہاں پہ اس نے تمہارا ہاتھ تھاما۔ جس کے تم قابل بھی نہ تھے اس سے بڑھ کر تمہیں نوازا۔ جب تمہارے پاس کوئی راستہ نہ تھا تو کیسے اس نے ناممکن سے ممکن کے وسیلے پیدا کیے۔ جب انسان یہ بات سمجھ جاتا ہے تب سارے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر گمان یقین میں بدلتے ہیں۔ خدا کی محبت صرف محبت نہیں بلکہ امید ہے، ایسی امید جس کو کبھی زوال نہیں۔ اپنے معاملات اور خوابوں کو اللہ کے حوالے کرو اور اطمینان یقین کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اس بات پر بھروسہ کرو کہ کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا جسے اللہ نے تمہارے لیے کھولا ہو۔ جب ہمارے خاموش وجود کو کوئی نہیں سنتا تو اللہ ہی سنتا ہے، پھر اللہ ہر بار مل جاتا ہے۔ ہاں، انسان نہیں ملتے مگر اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ غمگین دلوں کی مدد کرتا ہے۔ درخت سے گرنے والا ایک پتا بھی ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد بھی کیا تمہیں لگتا ہے اللہ تمہارے حال سے واقف نہیں؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ جس کے علم میں ایک ایک پتے کا گرنا ہے وہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سنتا؟ اللہ جانتا ہے ہر اس ایک ایک لمحے کو جو تم نے مشکل اور اذیت سے گزارے ہیں۔ وہ جانتا ہے اب تم نے کب کب کہاں اور کتنا صبر کیا ہے۔ تم خود کو بھی اتنا اچھے سے نہیں جانتے جتنا تمہیں تمہارا اللہ جانتا ہے۔ بس توکل رکھو اللہ پر اور صبر کیے رکھو، وہ بہت جلد تمہارے لیے معجزے کرے گا۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا، اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور ہمارا یہ بھروسہ ہی ہمارا ایمان ہے۔ چیزیں خود ٹھیک کرنے سے جب ٹھیک نہ ہوں تو ان کو سجدوں میں چھوڑ آیا کرو اور دعا کیا کرو۔ ہر چیز کا حل دعا ہی تو ہے۔ اللہ پاک جب مدد کرنے پر آ جائے تو ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں، تو یہ اس کا کرم ہے کہ وہ ہماری امیدوں کو ہمارا یقین بنا دیتا ہے۔ لائف میں ایسا پارٹ آتا ہے کہ لگتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب ایک چیز کو کھویا ہے تو شاید میں نے ہر چیز کو کھو دی ہے۔ اس حالات میں اپنے رب کی رحمت کو نہ بھولنا۔ سب کچھ ہے، رب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے اور صرف رب ہے تو اور کیا چاہیے؟ اگر تم رب کو چاہتے ہو اور ساتھ ساتھ اپنی خواہشات بھی پوری کرنا چاہ رہے ہو تو شاید تم رب کو نہیں چاہتے۔ رب کو چاہنا اور رب کی چاہت کو اپنی چاہت بنانا، سب کچھ اس کی رضا میں قربان کر دینا، اس کی رضا میں راضی ہونا ہی تو ہوتا ہے۔ بس اپنے یقین کو مضبوط رکھو۔ کبھی جب ذہن میں وسوسے تنگ کرنے لگے یا ذہن میں عجیب خیالات آنے لگیں تو آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لے کر ادب کے ساتھ اللہ کو پکارنا، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ جو اپنی ضد کی دھن میں رہتے ہیں
وہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ سکون تو اسی کو ملتا ہے جس کو وہ اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ جو اللہ کی رضا کو تسلیم کر لے وہ اس کی رضا کو بھی پھر مان لیتا ہے۔ کون کن مرحلوں سے گزر کر اس تک آیا ہے وہ یہ جان لیتا ہے۔ بس ایک وہی تو ہے جو نصیب ایک دعا سے موڑ دیتا ہے۔ زمانے کی کھڑی کی گئی ساری دیواروں کو پل میں توڑ دیتا ہے۔ جہاں پہ خواب ٹوٹے وہیں سے پھر اس کو جوڑ دیتا ہے۔ جو زندگی سے بیزار ہو اس میں صبر کا ورد پھونک دیتا ہے۔ جس چیز میں خدا کی چاہت نہ ہو وہ تمہیں بھی اس چیز میں تھکا دیتا ہے، اور جس چیز کو تم سے جوڑنا ہو اس پر کن کو فیاکون سے ملا دیتا ہے۔ دعا وہ پہلا اور آخری ایسا معجزہ ہے جس سے وہ پل میں نصیب کی لکیروں کو یا تو ملا دیتا ہے یا جو اچھا نہیں اسے تمہارے دل سے نکال دیتا ہے۔ تم ہی دوڑتے رہتے ہو، کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے، وہ تو انتظار کرتا ہے۔ تمہارا جہاں سے چلے تھے تم وہیں رکا رہتے ہو۔ ناممکن سے ممکن تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس اتنا سا ہے جتنا تمہارے ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ہے، اور کبھی کبھار تم اتنے سے فاصلے کو بھی سمجھ نہیں پاتے ہو، کیونکہ تمہارے تخلیق کردہ وسوسے اور تمہاری التجاؤں کے رد ہونے کا خوف تمہارے یقین پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ تم بھول جاتے ہو کہ کوئی ہے جو تمہیں کبھی بھولنے والا نہیں۔ دعاؤں کی طاقت کی انتہا تو یہ ہے کہ اللہ خود اپنے لکھے ہوئے نصیب کے باوجود بھی تمہاری رضامندی کا انتظار کرتا ہے کہ جو تمہیں پسند نہیں اسے اپنے مطابق جتنی دفعہ بھی چاہو بدل لو۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہاری پسند کو پسند کر لے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری رضا کا ایک قطرہ نہیں دے سکتا جس کی دسترس میں 7 سمندر ہیں؟ تو پھر جس کی ذات اتنی لامحدود ہے کہ 2 جہانوں میں بھی نہ سما پائے اس سے محدود دعائیں کیسی؟ وہ مانگو جو پانا چاہتے ہو، پھر یہ مت دیکھو کہ وہ تم پا سکتے ہو یا نہیں۔ تم توکل رکھ کر چل دو، منزل کا فیصلہ رب پر چھوڑ دو، اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے اس غم کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ پھر کیوں تھک گئے ہو؟ کیوں راہ میں ہی رک گئے ہو؟ کیوں خود کو ان غموں تک ہی محدود کر لیا ہے؟ کیوں دعا نہیں کرتے ہو؟ اللہ نے خود تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ثابت قدم رہو گے اور اللہ پر یقین رکھو گے تو ہر کہانی کا اختتام پرسکون ہوگا۔ اس غم کا آغاز جیسے بھی ہوا جس سے بھی ہوا، مگر اس کا اختتام بہت پرسکون ہوگا۔ یہ جو طوفان تمہارے سینے میں اٹھتا ہے یہ بھی مدھم پڑ جائے گا۔ جو یاد تمہیں سونے نہیں دیتی اسے تمہارے دل سے مٹا دیا جائے گا۔ جو تمہیں چاہیے وہی تمہیں دے دیا جائے گا، جو بہتر نہیں اسے بہتر بنا دیا جائے گا، اور جو چھوڑ گیا اس کے بدلے تمہیں اس سے بھی بہتر عطا کر دیا جائے گا۔ پھر کیوں شک کر رہے ہو اپنے رب کی رحمت پر؟ بھروسہ رکھو، اب جو بھی ہوگا بہت بہترین ہوگا انشاءاللہ۔